الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. پڑھیے الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وَعَلَىٰ آلِكَ وَأَصْحَابِكَ يَا نور اللہ. درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں. کعبے کے بدر الدجا، طیبہ کے شمس الضحیٰ، دافع جملہ بلا، شافع یوم جزا، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے. حدیث پاک کا مضمون ہے کہ بے شک تم میں سے میرے قیامت کے دن سب سے زیادہ نزدیک وہ ہوگا جس نے دنیا میں مجھ پر سب سے زیادہ درود پاک پڑھے ہوں گے. یہ بظاہر تو ون لائنر حدیث ہے، لیکن اگر اس حدیث کے پیچھے جو ریوارڈ ہے، جو انعام ہے، اس پر غور کیا جائے تو اٹس ناٹ آرڈنری تھنگ. کیونکہ قیامت کا دن جو ہے نا، دا موسٹ ڈیفیکلٹ ڈے، دا ڈے آف ججمنٹ، قیامت کا دن بہت خطرناک دن ہے. اس سے زیادہ خوفناک دن نہ کبھی آیا نہ پھر کبھی آئے گا. اور اس دن تکلیفوں کا عالم یہ ہوگا کہ زمین تانبے کی، کبھی سخت گرمی پڑ رہی ہو اور آپ پسینے سے گھر آئیں، پسینے سے شرابور ہوں، اور آپ سے کوئی سوال و جواب شروع کر دے. گھر والے بھی پوچھتے ہیں تو آپ کہتے ہیں بھی تھوڑی دیر رک جاؤ، ابھی مجھے تھوڑا سانس لینے دیں، اس وقت میں اس کیفیت میں نہیں ہوں کہ تم سے بات کر سکتا. ٹھیک ہے. اسی طرح سخت گرمی میں ہمیں کوئی اپنے گھر کے باہر 5 منٹ کھڑا کر دے، 5 منٹ، شاید 5 منٹ بھی ہم سے کھڑا نہ رہا جائے، ہم اتنے پسینے سے شرابور ہو جاتے ہیں. قیامت کا دن 50,000 سال کا دن ہوگا اور لوگ اپنے پسینے میں ڈبکیاں کھا رہے ہوں گے. علمان والحفیظ. پھر صرف یہی ایک تکلیف بھی بہت تھی. اب اس میں حساب و کتاب ہوگا، نامہ اعمال کھولے جائیں گے، پل صراط سے گزارا جائے گا، میزان پر اعمال تولے جائیں گے. کوئی ایک پرابلم ہو تو بتایا جائے. سب کے سامنے سب کچھ کھل رہا ہوگا. آج ہم یہاں بیٹھے ہیں، ہمارے عیب چھپے ہوئے ہیں. لوگ تو ہمیں معزز سمجھتے ہیں، لوگوں کو تو نہیں پتا کہ ہماری کون کون سی خطائیں ہیں. ہم جانتے ہیں، رب جانتا ہے. مگر اس دن ساری دنیا کے سامنے نامہ اعمال کھلیں گے. خوش نصیب ہوں گے جن کے اعمال نامے پر پردہ ڈالا جائے گا اور جنہیں بلا حساب جنت میں داخل کیا جائے گا. اس ساری سچویشن میں اتنے ڈیفیکلٹ دن، وہ کون سی ہستی ہوگی جس نے کام آنا ہے؟ وہ کون ہوگا جس کی بات سنی جائے گی؟ وہ کون ہوگا جو شفاعت کریں گے؟ There is nobody else سوائے رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی اور کوئی نہیں ہوگا جو اس دن شفاعت کریں گے. گناہ گاروں کو اللہ کی بارگاہ سے شفاعت کر کے جنت کی طرف لے جائیں گے. ان تمام مشکلوں سے نکالیں گے. اور کیسے نکالیں گے؟ بریلی کے تاجدار امام اہل سنت، امام عشق و محبت اعلیٰ حضرت ایک نقشہ کھینچتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ ٹھیک ہے، بہت ڈیفیکلٹ ڈے ہے، پیاس بہت لگے گی، مگر آپ لکھتے ہیں ٹھنڈا ٹھنڈا، میٹھا میٹھا، پیتے ہم ہیں پلاتے یہ ہیں. ایک ایسا دن جب ماں بھی نہیں پوچھے گی، والد بھی قریب نہیں آئے گا، لوگ ایک دوسرے کو پہچاننے سے انکار کر دیں گے. مگر کون ہوگا جو وہاں بھی کرم فرمائیں گے؟ اعلیٰ حضرت لکھتے ہیں ماں جب اکلوتے کو چھوڑے آ آ کہہ کے بلاتے یہ، باپ جہاں بیٹے سے بھاگے لطف وہاں فرماتے یہ ہیں. اعمال نامے کھولے جائیں گے، عیب کھل رہے ہوں گے، مگر رنگے بے رنگوں کا پردہ دامن ڈھک کے چھپاتے یہ ہیں. اپنی بنی ہم آپ بگاڑے، کون بنائے؟ بناتے یہ ہیں. اب ذرا آگے چلیے. جب وزن ہلکے ہو رہے ہوں گے تو اپنے کرم سے ہم ہلکوں کا پلہ بھاری بناتے یہ ہیں. پل صراط سے گزرنا ہوگا تو سلم سلم کی ڈھارس سے پل سے پار چلاتے یہ ہیں. ذرا غور تو کیجئے، وہ کون سی مشکل ہے جہاں نبی پاک موجود نہیں ہوں گے. واللہ واللہ میرے آقا سے محبت کیوں نہ کی جائے، کیوں نہ ان سے ٹوٹ کر پیار کیا جائے. ارے وہ دن جب ماں نہیں قریب آئے گی، والد قریب نہیں آئے گا. آقا اپنے امتیوں کو تلاش کر رہے ہوں گے. ایک صحابی رسول نبی پاک کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، عرض کرتے حضور یہاں جب بھی جی گھبراتا ہے
آپ کا دیدار کرتے ہیں دل کو ٹھنڈک پڑ جاتی ہے، آپ کے دیدار سے آنکھیں ٹھنڈی ہو جاتی ہیں. قیامت کے دن تو آپ کے پاس بہت سارے انبیاء، صدیقین، شہداء ہوں گے. حضور اس وقت آپ کو کہاں ڈھونڈیں گے؟ کبھی امیجنیشن کی آپ نے قیامت کے دن کی؟ میں آپ کو ایک امیجنیشن بتاتا ہوں، ایک تصور بتاتا ہوں. جو حج پر گئے میری بات جلدی سمجھ جائیں گے. حج کے دن عرفات کے میدان کا منظر ذرا یاد کیجیے. 30 لاکھ 35 لاکھ لوگ ہوتے ہیں نا، اور کتنے ہوتے ہیں؟ 40 لاکھ. مگر جس کو تواڑی پنجابی وچ کہتے کہ رش کہتے کس کو ہے، لگ پتا جاتا ہے. ایک عوام کس کو کہتے ہیں، کراؤڈ کس کو کہتے ہیں. ایک بندہ بچھڑے پھر ملنا مشکل، اس قدر عوام. کبھی سوچا قیامت کے دن کتنے لوگ ہوں گے؟ فرام دا فرسٹ ڈے، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر ٹل دا ڈے آف ججمنٹ، قیامت کے دن تک اس زمین پر جتنے لوگ آئیں گے، اربوں خربوں، یہ سب محشر کے میدان میں ہوں گے. 40 لاکھ کے مجمع میں گھبرا جاتے ہیں ہم. اربوں کے مجمع میں کیسے ڈھونڈیں گے نبی پاک کو؟ کیسے جائیں گے نبی پاک کے قریب؟ کیسے مانگیں گے ان سے شفاعت؟ کیسے ان سے جناب آب کوثر کا پیالہ طلب کریں گے؟ کیا ریلیونٹ کوسچن تھا نا کہ حضور آپ کو تلاش کدھر کریں گے؟ سنو نبی پاک نے کیا جواب دیا. آقا فرماتے ہیں، حدیث پاک کا مضمون ہے، اگر مجھے تلاش کرنا ہونا تو حوض کوثر پر آ جانا، اپنے پیاسے امتیوں کو جام پلا رہا ہوں گا. کہ حضور اگر وہاں نہ پاؤں تو ایسا کرنا پل صراط پر آ جانا، اپنے امتیوں کو پل سے پار چلا رہا ہوں گا. حضور اگر وہاں نہ ملے تو وہاں نہ ملوں تو میزان پر آ جانا، جہاں میرے امتیوں کے اعمال تولے جا رہے ہوں گے، ان کے پلڑے بھاری کر رہا ہوں گا. اللہ اکبر. کیوں اتنی فکر ہے اپنے امتیوں ہیں؟ اور انبیاء قیامت کے دن کہیں گے اذهبوا الی غیری، کسی اور کے پاس جاؤ. فقط ایک ہستی ہوگی جو کہے گی انا لہا. کیا خوبصورت بات مولانا حسن رضا خان صاحب لکھتے ہیں کہ کہیں گے اور نبی اذهبوا الی غیری، میرے حضور کے لب پر انا لہا ہوگا، آ جاؤ میرے غلام. اب مجھے بتائیے، اب اس حدیث کی طرف دوبارہ آتا ہوں. اب یہ تمام تخیلات، یہ امیجنیشن ذہن میں رکھیے، اور یہ سارا ہم سب کو فیس کرنا ہے. اس سے آنکھیں چرانا چھوڑ دیں، اس کی پریپریشن کریں، اس کی تیاری کریں. ٹیکس ریٹرن کی ڈیٹ آتی ہے تو تیاری کرتے ہیں کہ جناب اب آنے والا ہے ٹیکس ریٹرن ہے. کسی ملک کا انٹرویو، ویزا کا انٹرویو ہوتا ہے تو اس کی فائل تیار کرتے ہیں. جاب انٹرویو کے لیے نہ جانے کتنی بار پریکٹس کرتے ہیں. قیامت کے دن کی کوئی پریپریشن، کوئی تیاری، کوئی ٹینشن، فکر ہی نہیں کسی کو. مگر سنو، اب اس انعام کو سمجھو کہ آقا فرماتے ہیں قیامت کے دن تم میں سے میرے سب سے زیادہ نزدیک وہ ہوگا جس نے دنیا میں سب سے زیادہ درود پڑھے. اب بتاؤ، جو نبی پاک کے قریب ہو گیا اس کے تو سارے کام بن گئے نا. کام بنانا انہوں نے ہے، بگڑی بنانی انہوں نے، اور میں انہی کے قریب پہنچ گیا تو پھر تو کام ہو جائے گا نا. تو اب یہ سوچ لو درود پاک کتنا ضروری ہے. ایکچولی اٹ از دا کی آف سکسیس. یہ نبی پاک علیہ السلام کے قرب کی چابی ہے. درود پڑھتے رہا، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے، فضول باتوں سے اپنے آپ کو بچائیں. تھوڑا سا یہ سوشل میڈیا، موبائل پر جو اتنے گھنٹوں ہمارے گزرتے ہیں اس سے نکلیں اور اپنا وقت اللہ اور اس کے رسول کے ذکر میں صرف کریں. یہ زبان اللہ نے دی ہے، اس کا بہترین استعمال یہ ہے کہ ہم اللہ اور اس کے رسول کا ذکر کرنے والے بن جائیں. آئیے میں بھی نیت کرتا ہوں اور آپ بھی نیت کریں کہ انشاءاللہ روزانہ کثرت کے ساتھ درود پاک پڑھیں گے، اور اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ مولا قیامت کے دن کی سختیوں سے بچا لیں، محبوب پاک کے دامن میں جگہ دے دے. گناہ گار ہیں مالک، مگر تیرے محبوب کی امتی ہیں. انشاءاللہ انشاءاللہ. آئیے مل کر محبت کے ساتھ درود پاک پڑھ لیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. آج جس امیزنگ اور کمال کی پرسنالٹی پر مجھے کچھ مدنی پھول پیش کرنے ہیں، یہ مہینہ ان کی یاد بھی دلاتا ہے، اور جب بھی ان کی بات ہوتی ہے تو ایمان تازہ ہو جاتا ہے. یہ شخصیت ہمیں سکھاتی ہے ایکچولی کہ نبی پاک سے محبت کرنی کیسے ہے، اپنی زندگی کا گول سیٹ کیا کرنا چاہیے، اپنی حیات کو نبی پاک کے طریقہ کار کے سانچے میں ڈھالنا کیسے ہے. یہ پرسنالٹی آج بھی ہمیں سکھاتی ہے. اگر ہم ان کے بارے میں پڑھتے ہیں، سنتے ہیں تو ایمان تازہ ہو جاتا ہے. اس پرسنالٹی کا مقام کیا ہے؟ ایک بار نبی پاک علیہ السلام نے صحابہ کرام کے سامنے ایک بڑا خوبصورت فرمان ارشاد فرمایا، اور آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ اچھی خصلتیں، حدیث پاک کا مضمون ہے 360 ہیں، اچھی عادتیں، بیسٹ ہیبٹس 360 ہیں.
جب کسی سے اللہ تبارک و تعالیٰ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے تو اس کی ذات میں ایک خصلت پیدا کر دیتا ہے اور اسی کے سبب اسے جنت میں بھی داخل کر دیتا ہے. وہ ایک خصلت بھی کسی کو مل جائے تو جنت مل جاتی ہے. اب وہاں وہ پرسنالٹی، وہ شخصیت موجود تھی. عرض کرتے ہیں حضور کیا میرے اندر بھی کوئی ایک خصلت اس میں سے ہے؟ آقا فرماتے ہیں کہ تمہارے اندر یہ ساری خصلتیں موجود ہیں. وہ کوئی اور نہیں، افضل البشر بعد الانبیاء ہیں. تمام انبیاء اور رسول کے بعد سب سے افضل شخصیت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ، کہ آقا ان کے بارے میں فرماتے کہ اے ابو بکر تمہارے اندر یہ ساری خصلتیں موجود ہیں. ایسی کیا خصلتیں تھیں، ایسی کیا عادتیں تھیں؟ آؤ میں آج حضرت ابو بکر صدیق کی کچھ عادتیں بتاتا ہوں. ہیبٹس آف سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ. ٹرائی ٹو انڈرسٹینڈ اور ٹرائی ٹو امپلیمنٹ ان یور لائف. سننا بھی ہے، صرف سن کر انجوائے نہ کریں. ہم یہ دیکھیں کہ میری عادتیں کیا ہیں اور صدیق اکبر کی عادتیں کیا تھیں. آقا کا قرب کیسا ملا، اللہ اکبر. ذرا سوچو تو صحیح، کیا کوئی سوچ سکتا ہے جو ان کو نبی پاک کا قرب ملا، زندگی میں بھی ساتھ رہے، غار میں بھی ساتھ رہے، آج مزار میں بھی ساتھ ہیں. یار غار بھی ہیں اور یار مزار بھی ہیں. شاعر لکھتے ہیں نا، محبتوں کا صلہ ایسے کون دیتا ہے، محبتوں کا صلہ ایسے کون دیتا ہے، سنہری جالیوں میں یار غار آپ سے ہے. اللہ اکبر. آپ کی عادت ہے، پڑھتے جائیں تو ایمان تازہ ہو جاتا ہے. اچھا ایک بڑی امیزنگ بات کہ حضرت ابو بکر صدیق کا نام کیا ہے؟ حضرت ابو بکر جو ہے نا، ان کی کنیت ہے ابو بکر. یہ اتنی مشہور ہو گئی کہ اب ہم ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں. صدیق ان کا لقب ہے، عتیق بھی ان کا لقب ہے، اور ابو بکر ان کی کنیت ہے. ان کا اصل جو نام ہے نا، یہ ہمیں پتا ہونا چاہیے کہ آپ کا نام عبداللہ، ٹھیک ہے، آپ کا نام عبداللہ ہے اور یہ آپ کا لقب ہے عتیق اور صدیق. عتیق کیوں کہلاتے تھے؟ سبحان اللہ. آپ نے اس کی کئی روایتیں ملتی ہیں کہ آپ نے کئی غلاموں کو خرید کر آزاد کیا. عتیق کہتے ہیں آزاد کیا ہے یا آزاد، تو آپ کا لقب عتیق پڑ گیا. صدیق، سبحان اللہ. اچھا عتیق کے بارے میں ایک اور حدیث پاک سے نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں ابو بکر عتیق فی السماء و عتیق فی الارض. ابو بکر آسمان میں بھی عتیق ہیں، زمین میں بھی عتیق ہیں. اور صدیق کا لقب بہت ساری اس کی بھی وجوہات علماء نے لکھی، مگر وہ عظیم واقعہ معراج کی رات تھی، ٹھیک ہے نا. آپ نے واقعہ سنا ہوگا کہ نبی پاک علیہ السلام نے 27 رجب، the morning of 27 رجب ایک ریویل کیا، ایک اعلان کیا کہ میں رات کے تھوڑے سے حصے میں ایک طویل سفر کر کے بیت المقدس سے ہو کر واپس آیا. ابو جہل بدبخت، اس نے جب یہ سنا کہ رسول پاک یہ دعویٰ کر رہے ہیں تو اس نے کہا کہ کیا حضور آپ، میں اور لوگوں کو بھی جمع کر لیتا ہوں، کیا آپ ان کے سامنے بھی یہ بات کر دیں گے؟ نبی پاک نے فرمایا بالکل، میں ان کے سامنے بھی بیان کر دوں گا. اب کیا ہوا؟ اب ابو جہل اور لوگوں کو بھی لے کر آ گیا، اور جب اور لوگ آ گئے تو ابو جہل نے کہا ذرا فرمائیے وہ آپ کیا فرما رہے تھے؟ نبی پاک نے فرمایا کہ میں رات کے تھوڑے حصے میں بیت المقدس کی حاضری دے کر سیر کر کے واپس آیا. اچھا اس زمانے میں بیت المقدس کا ٹریول 1 مہینہ جانا 1 مہینہ آنا، گھوڑے پر جاتے یا اونٹ پر جاتے، تو جو سفر 2 مہینے کا ریٹرن تھا رات میں طے ہو نہیں سکتا تھا. تو معاذ اللہ انہوں نے نبی پاک کا مذاق اڑانا شروع کر دیا. اچھا اب لوگوں نے سوچا، سیدنا ابو بکر صدیق جو تھے نا وہ بڑے معتبر تھے، بڑے معزز تھے، بڑے بزنس مین تھے، تو وہ چاہتے تھے کہ کسی طرح سیدنا صدیق اکبر کو ڈیٹیچ کر دیا جائے نبی پاک علیہ السلام سے. یعنی کفار مکہ بڑے غمزدہ تھے کہ ابو بکر ایمان کیوں لے آئے، ان کا ایک بڑا مقام ہے، بڑے بیپاری ہیں. تو انہوں نے کہا اب موقع اچھا ہے نبی پاک علیہ السلام سے صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو دور کرنے کا. گھر پہ پہنچ گیا حضرت ابو بکر صدیق کے، دروازہ کھٹکھٹایا، دروازہ کھلتا ہے. سوال ہوتا ہے کہ اے ابو بکر تم جانتے ہو تمہارے نبی کیا کہہ رہے ہیں؟ کیا کہہ رہے ہیں؟ کہ وہ فرماتے ہیں کہ میں رات کے تھوڑے حصے میں بیت المقدس سے ہو کر آ گیا. حضرت ابو بکر کہتے ہیں کہ واقعی میرے آقا ایسا کہتے ہیں؟ ہو سکتا ہے اس وقت سوال کرنے والوں نے سوچا ہو کہ ہیزیٹیشن آ رہی ہے، کچھ نہ کچھ لگتا ہے کہ سوال کیا ہے تو کوئی گھبراہٹ ہے. کہاں وہ یہی کہتے ہیں کہ رات کے تھوڑے حصے میں بیت المقدس سے ہو کر آ گئے ہیں. اللہ اکبر. حضرت ابو بکر کا جواب سنے رضی اللہ عنہ، کہتے ہیں اگر میرے آقا فرماتے ہیں تو سچ فرماتے ہیں، میں اس کی تصدیق کرتا ہوں. تو لوگوں نے کہا ابو بکر تم یہ کیسے تصدیق کر سکتے ہو کہ رات کے تھوڑے حصے میں بیت المقدس ہو کر آ گئے؟
تو کمال کا جواب دیتے ہیں، فرماتے ہیں میں تو اس سے بڑی بڑی باتوں کی تصدیق کرتا ہوں، میرے آقا روزانہ آسمانی خبریں دیتے ہیں کہ جبریل امین آئے ہیں قرآن لے کر، جب میں اس پر ایمان لے آیا تو اگر نبی پاک فرماتے ہیں کہ بیت المقدس ہو کر آئے ہیں تو سچ فرما رہے ہیں۔ وہ دن تھا کہ آپ کا لقب صدیق پڑ گیا کہ آپ نے بغیر دلیل کے نبی پاک کی بات کی صداقت کی، تصدیق کی۔ اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، یہاں ایک اور بات بھی سیکھنے کو مل رہی ہے کہ ابو جہل نے لاجک تلاش کی، آرگیومنٹ کیا، اور صدیق اکبر نے لبیک یا رسول اللہ اس وقت کہا۔ جو آقا نے فرمایا وہی حق ہے۔ اب غور کر لیں کہ آج بھی کچھ لوگ 27 رجب میں آرگیومنٹ کرتے نظر آتے ہیں، اور آج بھی کچھ لوگ نبی پاک کی شان بیان کرتے نظر آتے ہیں۔ اب خود چیک کر لیں کہ یہ پرابلم اس دن سے چلا آ رہا ہے۔ ایوری مارننگ آف دا 27th رجب فرام دیٹ ڈے پرابلم کرنے والے پرابلم کرتے ہیں۔ اچھا وہ آرگیومنٹ کیا کرتے ہیں کہ جناب معراج تو ہوئی تھی مگر خواب میں ہوئی تھی، چلو آج اس کو بھی سالو ہی کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے۔ بڑا لاجیکلی، میں کوئی روایتوں کی طرف نہیں جاتا، بڑا لاجیکلی کوسچن، پڑھے لکھے سمجھدار لوگ بیٹھے ہیں۔ ابو جہل کا اور کفار مکہ کا اعتراض کرنا کہ یہ ہو ہی نہیں سکتا، یہ کس بات پر تھا؟ کیا خواب پر اعتراض تھا؟ بھائی آپ صبح اٹھیں اور آپ کا بیٹا کہے ابو رات کو خواب میں امریکہ گیا تھا، اس کے بعد لندن بھی گیا، اور پھر ابو میں کراچی بھی گھوم کے اٹھا تو بستر پہ تھا، تو آپ کا بیٹا کوئی بات نہیں، ساری لوگ رات گھوم رہے ہوتے خواب میں، کوئی مسئلہ نہیں، سو جا واپس ہو، کوئی ٹینشن نہیں نا، خواب میں تو سبھی گھوم رہے ہیں۔ اگر نبی پاک نے یہ دعویٰ کیا تھا 27 رجب کی صبح کہ جناب میں خواب میں بیت المقدس ہو کر آیا، تو پھٹا ہی نہیں تھا۔ پھر یہ جھگڑا بتا رہا ہے کہ نبی پاک کا دعویٰ یہی تھا کہ میں جسمانی طور پر گیا ہوں، تو یہ بڑا نارمل کلیئر ہو گیا کہ پیارے آقا جسمانی طور پر جانے کا دعویٰ کر رہے تھے۔ ابو جہل اور اس کی لوگ جو تھے وہ اعتراض کر رہے، اور صدیق اکبر نے فوراً مان لیا، اس سمجھ ہی آ گئی بات کہ آج بھی جب آپ کے سامنے قرآن و حدیث کی کوئی بات پیش کی جائے تو ہمارا کام لبیک کہنا ہے، ہر چیز میں لاجک تلاش کرنا، ہر چیز میں کہنا جناب پہلے اس کی لاجک بتائیے۔ ارے میری آپ کی عقلیں تھوڑی ہیں، کبھی پہلی جماعت کے بچے کو 10ویں جماعت کی کتابیں سمجھ آتی ہیں؟ میٹرک کے اسٹوڈنٹ کو MBBS کی کتابیں سمجھ آ سکتی ہیں؟ ارے ہم دنیا میں اپنا ڈسٹینس رکھتے ہیں، یار ابھی پہلی جماعت میں اس کو 10ویں جماعت کی کتاب نہ دو۔ میری آپ کی عقلیں تھوڑی، اللہ کی شان، اس کی قدرت کے نظارے، اس کے حبیب کو اس نے کیا اختیارات دیے، ضروری ہے ہر بات میری عقل میں آئے۔ اگر حدیث کے ذریعے، قرآن کے ذریعے یہ بات پہنچی ہے تو جو پنجاب کے لوگ کہتے ہیں وہ صحیح کہتے ہیں، اسی منن والے ہیں، سوچن والے نہیں۔ ہاں منن والے بنے۔ جب نبی پاک کی یہ شان اور صدیق اکبر کو لقب وہاں سے ملتا ہے تو انہوں نے بغیر چوں چرا کے لبیک کہا اور صداقت کر دی، تصدیق کر دی کہ جے میں مانتا ہوں نبی پاک فرماتے ہیں تو حق فرماتے ہیں۔ تو ایک عادت تو صدیق اکبر کی یہ پتہ چلی کہ شریعت کے معاملے میں، اللہ اور اس کے رسول کے معاملے میں ماننا ہے، اس میں ہر بات میں لاجک نہیں تلاش کی جا سکتی، ٹھیک ہے۔ ہم آج صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی عادتوں پر بات کر رہے ہیں تو پتہ تو چلے کہ وہ کون کون سی عادتیں تھی، کہاں پہنچ گئے، مرتبہ تو دیکھو۔ غلام جو ہے نا آقا کی شان بیان کرے تو غلام کی ذمہ داری ہے کہ نبی پاک کی شان بیان کرے، مگر اس صحابی رسول کی قسمت پر ہماری جانیں قربان کہ جس کی شان نبی پاک بیان فرمائے ہیں۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں ایک بار صدیق اکبر آئے، نبی پاک کی جگہوں پر کھڑے ہو گئے اور صدیق اکبر کو گلے لگایا اور ان کے منہ پر بوسہ دیا۔ مولا علی موجود تھے، شیر خدا، کہتے یا رسول اللہ ابو بکر کا منہ چومتے ہیں۔ فرمایا اے علی، ابو بکر کا میرے یہاں وہ مرتبہ ہے جو میرا مرتبہ میرے رب کی بارگاہ میں ہے۔ اس قدر نبی پاک ان سے پیار فرماتے تھے۔ اللہ اکبر، سب سے پہلے ایمان لائے۔ اچھا یہ دوستی ایسا نہیں تھا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اعلان نبوت کیا اور صدیق اکبر آ گئے، نہیں، پیارے آقا اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو جو ساتھ تھا نا، 18 ایئرز ایج تھی حضرت ابو بکر صدیق کی، 20 سال عمر تھی نبی پاک کی، 20 سال کا ساتھ تھا، اور یہ 18 سال کی عمر سے نبی پاک کے ساتھ تھے، اور جیسے ہی نبی پاک نے اعلان نبوت کیا سب سے پہلے لبیک کہہ کر کلمہ پڑھ لیا صدیق اکبر۔ ایک اور بات اس سے سیکھنے کو ملی، آج میں کوشش کر رہا ہوں کہ ایک ایک واقعہ اور اس سے کچھ لیسن بیان کرتا جاؤں۔ اب سیکھنے کو کیا ملا ذرا مجھے بتائیے گا، ماشاءاللہ آپ کی معلومات کا بھی تھوڑا ٹیسٹ ہو جائے۔ سب سے پہلے مردوں میں ایمان کون لایا؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ سب سے پہلے عورتوں میں ایمان کون لایا؟ حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہ۔ سب سے پہلے بچوں میں ایمان کون لایا؟ مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم۔ یہ تین کون تھے؟ کبھی غور کیا؟ دا موسٹ کلوزسٹ پرسنالٹیز،
نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے سب سے زیادہ قریب جو لوگ تھے نا، بہترین دوست، زوجہ محترمہ، اور وہ بچہ جو نبی پاک کی آغوش میں پرورش پا رہا ہے، مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم. یعنی اس کا مطلب کیا ہوا کہ آج دنیا میں کسی شخص کو دور سے دیکھے نا بعض اوقات بڑا اچھا لگتا ہے، قریب جائے تو بندہ کہتا ہے میں تو کچھ اور ہی سمجھ رہا تھا. جب تک کاروبار نہیں کیا تھا تو بڑا سچا دکھتا تھا، کاروبار کیا تو لگ پتا گیا کہ یار اس کی تو باتیں ہی دوسری ہیں. رشتہ داری نہیں کی تھی تو سب سے اچھا مجھے یہ لگتا تھا، جیسے ہی رشتہ داری کی تو اس کے تو سارے معاملے سامنے آ گئے، اس کی تو ٹور ہی چینج ہو گئی. ہمارے ساتھ جناب رشتہ کرنے کے بعد اس کے تو ڈیمانڈیں ہی ختم نہیں ہوتی. مذہبی لوگ بیٹھے ہیں، میں اپنے بارے میں بات کرتا ہوں، ہمارے مذہبی لوگوں کے لیے درس ہے کہ جب ہمیں لوگ دور سے دیکھتے ہیں کہتے ہیں کتنا نیک ہے، کیا جب ہمارے قریب آتے ہیں تب بھی انہیں یہ احساس ہوتا ہے؟ قریب آ کر عموماً لوگوں کے عیب کھلتے ہیں. میرے آقا کی شان دیکھو، جو جتنا قریب ہوا ویسا دیوانہ ہو گیا. سب سے پہلے ایمان لائے وہ لوگ جو سب سے قریب تھے، وہ جانتے تھے کہ آپ صادق ہیں، آپ امین ہیں، آپ اللہ کے حبیب ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. تو اب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بات ہو رہی ہے اور آپ کی مبارک عادتوں کی بات ہو رہی ہے. آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کیا شان میں بیان کروں. آپ واحد صحابی ہیں جو 4 نسلوں کے صحابی ہیں. آپ کے والد صحابی، آپ خود صحابی، آپ کے بیٹے صحابی اور آپ کے پوتے صحابی. اللہ اکبر. صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کے والد حضرت ابو قحافہ، آپ حضرت ابو بکر، آپ کے بیٹے عبد الرحمن اور ان کے بیٹے محمد بن عبد الرحمن، یہ چاروں صحابی ہیں. لیکن غیرت کیسی تھی صدیق اکبر میں؟ اب سنو دوسری عادتیں تو بہت ساری ہیں، اس ایمان کے نام پر نہ غیرت ہونی چاہیے. کمپرومائز کر لیتے ہیں ہر بات پر. آپ کے بیٹے عبد الرحمن ایمان نہیں لائے تھے. ایک غزوے میں وہ دشمن کی فوج، کفار کی فوج کی طرف سے آئے. تھوڑے ٹائم بعد جب ایمان لے آیا تو کہتے ہیں بابا جان ایک وقت ایسا آیا تھا کہ جب میں سامنے والوں کی فوج کی طرف سے آیا تھا نا، آپ میری تلوار کے نیچے آئے تھے، میں نے اس لیے چھوڑ دیا کہ آپ میرے والد ہیں. آپ فرماتے بیٹا اگر تم میری تلوار کے نیچے آتے نا تو میں نے نہیں چھوڑنا تھا کہ تم نبی پاک کے دشمن کی طرف سے آئے تھے. یہ ہے عشق رسول کا تقاضا. حدیث تو سنی ہے نا، لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. میرے آقا نے تو پیرامیٹر بیان کر دیا نا کہ تم اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتے جب تک میں تمہارے نزدیک تمہاری اولاد، تمہارے والد اور سارے گھر والوں سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں. ہم سب کہتے تو یہی ہیں کہ نبی پاک پر ہماری جان قربان، مگر کیا پریکٹیکلی ایسا ہے؟ جب بچے کی خوشی سامنے آتی ہے کیا کریں، بچوں کے لیے کرنا پڑتا ہے. ارے جناب آپ کے گھر میں سب کیا ہو رہا ہے، شادی میں کتنے برے کام ہو رہے ہوتے ہیں، لیکن لوگ جواب میں کیا کہتے ہیں، کیا کریں بچے کی خوشی. تمہارا کدھر گیا عشق رسول؟ بات یہ ہے کہ جب دین کی بات ہے اور خاص طور پہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بات ہے تو پھر کوئی اور نہیں چاہیے، سب کچھ قربان. صحابہ کرام کا تو نبی پاک سے گفتگو کرنے سے پہلے ہی انداز یہ تھا، فدا کا امی و ابی یا رسول اللہ، حضور ہمارے ماں باپ آپ پر قربان. اس کے بعد بات شروع ہوتی تھی. سیکھو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ سے. دین جو ہے نا وہ کمپرومائز کا نام نہیں کہ جناب کبھی ادھر سودا کیا کریں یار، اتنی زبردست ڈیل آئی تھی مارکیٹ میں، اتنا بڑا نفع نظر آ رہا تھا، تھوڑا ہی تو جھوٹ بولنا تھا نا. کیا کروں جناب، اب مارکیٹ میں کرنا پڑتا ہے. میں نہ دیتا رشوت تو کوئی اور رشوت دے کے مال چھڑا لیتا. میں تھوڑا بہت سود کا کام اسی لیے کر رہا ہوں کہ جناب تھوڑا سا بڑا کام کرنا ہے. یہ کدھر گیا عشق رسول؟ صرف زبانی دعوت نہیں. اگر نبی پاک سے محبت کرنی ہے تو بٹس اینڈ پارٹس میں نہیں ہوگی، پھر واقعی دل و جان سے ہوگی. کسی صورت پہ حرام کی طرف نبی پاک کا امتی کیسے جائے؟ آقا کا عاشق کیسے نبی پاک کی نافرمانی کر سکتا ہے؟ آگے سنو، صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی عادتوں پر بات ہو رہی ہے. ایک بار سیدنا یعنی آپ کی، اب میں عاجزی انکساری پر بات کرتا ہوں. پہلے تو ایک اور خوبصورت بات سنیں کہ آپ سے ایک بار پوچھا گیا کہ آپ نے کبھی زمانہ جاہلیت میں شراب پی تھی ایمان لانے سے پہلے؟ ٹھیک ہے نا. آپ نے فرمایا میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں. فرمایا وجہ کیا تھی، آپ نے کیوں نہیں پی شراب؟ آپ کہتے ہیں اپنی عزت اور غیرت کی حفاظت کے لیے میں شراب نہیں پیتا تھا، کیونکہ جو شراب پیتا ہے اس کی عزت اور غیرت دونوں ضائع ہو جائے. اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ابو بکر نے سچ کہا. نبی پاک نے ان کی تصدیق کی. تو اب یہاں ماشاءاللہ تاجران بیٹھے ہیں، اب بولنے کو جی تو نہیں چاہ رہا، لیکن جو اطلاعات آتی ہیں کہ اب بہت ساری جگہوں پر شراب پی جاتی ہے، نجی محفلوں میں شراب پی جاتی ہے، منشیات عام ہوتی جا رہی ہے، ہمارے نوجوان اس میں غرق ہوتے جا رہے ہیں، اب عیب بھی نہیں سمجھتے اس کو. خدا کے بندو، شراب وہ لعنت ہے
وہ عظیم گناہ ہے کہ جس کے بارے میں ایسی احادیث ہے کہ نبی پاک نے شراب پینے والے، پنانے والے، بنانے والے، اٹھانے والے، بیچنے والے، خریدنے والے سب پر لعنت ارشاد فرمائی ہے، لیکن شراب کو برا سمجھنے کے لیے کوئی تیار نہیں۔ سنو، صدیق اکبر ایمان تو بعد میں لائے، مگر اللہ نے کیسا شریف النفس بنایا تھا کہ پھر بھی شراب سے دور رہے، اس بری عادت سے ہمیشہ محفوظ رہے۔ یہ ہے صدیق اکبر کی ایک اور شاندار عادت۔ آگے چلتے ہیں، اللہ اکبر۔ آپ حضرت عمر فاروق کا واقعہ سنیں کہ آپ رات کے وقت مدینہ منورہ میں کسی محلے میں رہنے والی ایک بوڑھی عورت کے گھریلو کام کاج کر دیا کرتے تھے۔ آپ اس کے لیے پانی لاتے تھے اور اس کے تمام کام سر انجام دیتے تھے۔ حسب معمول بڑھیا کے گھر آئے تو دیکھا کہ سارے کام ان سے پہلے کوئی کر گیا، دوسرے دن تھوڑا جلدی آئے تو پھر دیکھا وہ کام کوئی کر گیا۔ آپ حیران کہ میں ڈیوٹی تو میری تھی، حالانکہ آپ بھی حضرت عمر فاروق تھے، مگر دیکھیں یہ صحابہ کرام کا انداز تھا کہ کسی غریب کی مدد کر دی جائے، مگر اب حیران ہے 2 دن سے کہ مجھ سے پہلے یہ کوئی کام کر جاتا۔ ایک دن آپ دن میں آ کر ہی چھپ گئے کہ دیکھوں تو صحیح کون ہے جو مجھ سے پہلے کر کے جاتا ہے، تو دیکھا کہ خلیفہ وقت امیر المومنین حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے، اس نابینا بڑھیا کے سارے کام کیے۔ آپ حیران ہوئے، خلیفہ ہونے کے باوجود ایسے کام؟ تو آپ نے ارشاد فرمایا ابو بکر ہی تو ہیں جو مجھ سے نیکیوں میں سبقت لے جاتے ہیں۔ حضرت عمر حضرت ابو بکر صدیق کا بڑا جس کو کہنا ایک خوبصورت مقابلہ نظر آتا ہے کہ کسی طرح میں نیکیوں میں آگے بڑھ جاؤں، مگر غزوہ تبوک کا جو وہ ایثار تھا، وہ سب کچھ لانا تھا اور اپنے گھر میں کچھ نہ چھوڑنا تھا۔ حضرت عمر فاروق نے وہ تاریخی جملہ کہا کہ میں ابو بکر سے نیکیوں سے آگے نہیں بڑھ سکتا۔ اللہ اکبر۔ ایک بار حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی ایک اور عادت سنو۔ آپ جب خلیفہ نہیں بنے تھے نا تو مدینے کی بچیاں کچھ تھیں جو آپ کے پاس آتی تھیں، اور وہ آپ کے ساتھ جب آتی تو آپ ان کی بکریوں کے دودھ دھو دیا کرتے تھے۔ تو اب آپ کی خلافت کا اعلان ہو گیا، تو بچیوں نے کہا کہ حضور اب تو آپ خلیفہ بن گئے، اب ہمارا یہ کام تو آپ نہیں کریں گے۔ کہا نہیں، میرے اندر تم کوئی فرق نہیں دیکھو، آپ بھی لے آیا کرو، خلیفۃ المسلمین ہیں۔ مدینے کی بچیاں اپنی بکریاں لاتی اور سیدنا ابو بکر صدیق اس سے دودھ دھو دیا کرتے تھے۔ اب آئیے لیسن، عادتیں تو سن لی نا۔ آپ خلیفۃ المسلمین کا مطلب سمجھتے ہیں؟ نبی پاک کے خلیفہ تھے، ساری دنیا کے مسلمانوں کے لیڈر تھے، کتنا بڑا عہدہ تھا، مگر نہ اسٹائل تبدیل ہوا نہ عادتیں تبدیل ہوئی۔ ہمیں تو ایک عہدہ ملے تو ٹوری چینج ہو جاتی ہے، تھوڑے پیسے بڑھ گئے تو اب اسٹائل ہی بدل گیا، کوئی عہدہ مل گیا، کوئی اقتدار مل گیا، کوئی ٹیگ لگ گیا ہمارے ساتھ تو پیری زمین پر نہیں ہے۔ سوچو تو صحیح، ہے کیسی غلامی ہے نبی پاک کی؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم تکبر میں گرفتار ہو جاتے ہیں؟ سیکھو صحابہ کرام سے، بلکہ انہوں نے کس سے سیکھا؟ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کا مرتبہ تو سوچئے نا۔ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام ہی از the reason of all creation، نبی پاک وہ ہیں جن کے سبب کائنات بنی ہے، مگر عاجزی کا عالم یہ ہے کہ غلاموں کے ساتھ بیٹھ کر کھانا کھا رہے ہیں، غلاموں کے گھروں پر جا کر دعوتیں کھا رہے ہیں، اپنی سواری پر اپنے غلاموں کو بٹھا رہے ہیں۔ یہاں لوگ اپنی گاڑی میں اپنے کسی ملازم کو بٹھانا اپنی شان کے خلاف سمجھتے ہیں، ساتھ بیٹھ کر کھانا تو دور کی بات ہے۔ اللہ اکبر، نہ کرو ایسا، سیکھو ان سے کہ آپ خلیفۃ المسلمین بن کر بچیوں کے جناب بکریوں کا دودھ دھو رہے ہیں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ تکبر کی عادت ہمیں برباد کر دے۔ اگر مال مل بھی گیا، مرتبہ مل بھی گیا، اللہ نے عزت دے بھی دی، تو کس نے دی ہے؟ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ۔ یقین کرنا وہ جب چاہے نا یہ عزت کی چادر کھینچ لے گا۔ ہم نے عزت داروں کو ذلیل ہوتے دیکھا ہے، انسان سے ایک غلطی ہوتی ہے اس کے بعد وہ منہ دکھانے جیسا نہیں رہتا، ایک جملہ نکلتا ہے انسان کی زبان سے، اس کے بعد وہ پورے معاشرے کو منہ دکھانے جیسا نہیں رہتا۔ مال دیا تو رب نے دیا نا، بزرگ بیٹھے پوچھیں ان سے، انہوں نے کتنے ایسے کیس دیکھے ہوں گے کہ کروڑ پتی کیسے کنگال ہوتا ہے، زکات دینے والا زکات لینے والا بنتے دیکھا گیا، یہ سب کیسے ہوتا ہے؟ رب جب چاہے واپس لے لے، میرا کچھ نہیں ہے اس میں، میرا کوئی کمال نہیں ہے، ڈرتے رہا کرو۔ اللہ کرے ایسی کیفیت بن جائے کہ میری نعمتیں بڑھے نا، تو مجھ پر یہ برڈن اور بڑھ جائے کہ مجھے شکر اور کرنا ہے۔ یا اللہ میری اوقات ایسی اور تو مجھے اتنا دے رہا ہے۔ کبھی آنکھوں میں آنسو آئے جب اللہ کی طرف سے نعمت ملے تو کبھی سر جھکا کہ مولا میں اتنا گناہ گار اور مجھ پر اتنی عطا ہے،
نیک لوگ بیچارے پریشان ہیں اور میں گناہگار، ڈرو اس سے کہ کہیں یہ دنیا ہی میں تو نہیں دیا جا رہا، کہیں آخرت میں ہمارے لیے اگر حصہ نہ ہوا تو کدھر جائیں گے۔ بزرگان دین کے ایسے واقعات ملتے ہیں کہ جب آپ کو نعمت ملتی ہے آپ زاروں کی طرح روتے ہیں، لوگ پوچھتے کیوں رو رہے ہیں، کہتے ہیں میں اس لیے ڈر لگ رہا ہے کہ کہیں جو ہم نے دنیا میں نیکیاں کی ہیں وہ ادھر ہی صلہ نہ دے دیا جائے اور آخرت میں کوئی حصہ نہ بچے۔ اللہ کا شکر ادا کرنا، کبھی تکبر نہ کرنا، کبھی اپنے آپ پر پراؤڈ نہ کریں، جو دیا ہے رب نے دیا ہے اور وہ جب چاہے واپس لے سکتا ہے۔ اگر چاہتے ہو نا نعمتیں باقی رہیں، زوال نعمت سے بچ جاؤں اور یہ بڑھتی رہیں، ملٹی پلائی ہوتی رہیں، تو رب نے قرآن میں وعدہ فرمایا ہے لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، تم میرا شکر ادا کرو میں تمہیں اور ادا کروں۔ شکر ادا کریں، پراؤڈ نہ کریں، لوگوں غریب لوگوں کا خیال رکھو۔ یار آپ سوچو تو صحیح کہ امیر المومنین حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عمر فاروق میں مقابلہ کیا ہو رہا ہے کہ نابینا بڑھیا کے گھر کے برتن بھرنے ہیں، اور ہم ہیں کہ ہم کہتے ہیں میں کسی غریب کے گھر جاؤں، میں کسی کا اپنے ہاتھوں سے کام کروں۔ یہ نیکیاں چھوڑا نہ کرو، یہ وہ نیکیاں ہیں جب کسی غریب کے دل سے دعا نکلے گی نا وہ طوفان ڈال دے گی، وہ مشکلیں ساری حل کر دے گی، کیونکہ وہ دعا بڑی دل سے نکلتی ہے۔ اور اسی طرح غریب کے دل سے اگر ہائی نکل گئی نا تو بربادی ایسی ہوگی کہ آپ سوچ نہیں سکتے۔ ایک بات یاد رکھنا، یہ چلتے پھرتے لوگوں کے جو دل توڑ رہے ہوتے ہیں نا، کھڑے ہو جاؤ ادھر سے، کیوں بیٹھے ہو، دیکھتے نہیں ہو میرے سامنے بلند آواز سے بات نہ کرو، مسل کر رکھ دوں گا، جانتے نہیں میں کون ہوں۔ غریب آدمی پر روب جماتے ہو، بیچارہ کیا کر سکتا ہے، اپنے ملازم کو ڈانٹتے رہتے ہیں، جب چاہے دل میں آیا کسی کا دل توڑ دیا، کیا کر لے گا، آپ بیچارے کے پاس ہی کچھ نہیں۔ یاد رکھنا اس کے پاس واقعی بظاہر کچھ نہیں ہے، مگر اگر دل سے اس نے پکار لیا نا رب کو تو مظلوم کی دعا عرش تک جاتی ہے۔ میں ایک جملہ کہنے جا رہا ہوں، ذرا غور سے سنیے گا۔ جب زندگی میں آپ یہ فیل کریں نا کہ یار بنی بگڑ رہی ہے، سب کچھ سیٹ تھا، صحت بھی اچھی، کاروبار بھی گڈ، فیملی لائف ویری بریلینٹ، اور اچانک ایک ایک کر کے چیزیں خراب ہو رہی ہیں، تو چیک کرو کسی کی ہائی تو نہیں لے لی، کسی کو تکلیف تو نہیں پہنچا دی۔ یاد رکھنا اگر کسی کے ہاتھ اٹھ گئے نا اللہ کی بارگاہ میں تو پھر بچنا مشکل ہو جائے گا۔ ڈر کے ساتھ، شکر کے ساتھ، عاجزی کے ساتھ زندگی گزارو۔ جتنی اللہ تمہیں نعمتیں دیتا رہے سر اتنا جھکتا رہے۔ یار درخت پر بھی پھل لگتے تو درخت جھکتا ہے، اکڑتا نہیں ہے۔ ادھر عجیب بات ہے کہ اللہ نعمتیں دیتا اور بندہ اکڑنا شروع ہو جاتا ہے۔ عقل بھی یہ کہتی ہے کہ وہ عطائیں دے تو ہم سجدے بڑھائیں، ہوتا یہ ہے وہ عطائیں بڑھاتا ہے ہم خطائیں بڑھاتے ہیں۔ نہ کریں ایسا۔ آؤ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک اور شاندار عادت، کیا عادت تھی؟ اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا جو انہیں شوق تھا نا، اللہ اس کا صدقہ نصیب کر دے، اس کا ذرہ نصیب کر دے۔ آپ ایک بڑے کاروباری تھے، آپ کو بتاتا چلوں کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک کپڑے کا وسیع کاروبار کرتے، بہت بڑے بزنس مین تھے۔ آپ کے پاس ایک بار 40,000 درہم یا 40,000 دینار تھے، سارے کے سارے راہ خدا میں خرچ کر دیے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ اٹیچمنٹ کیسی تھی؟ ٹھیک ہے ہماری دوستی ہوتی ہے بعض اوقات، لیکن پیسے بورو کرنے پڑتے ہیں، یار تھوڑے سے دینا واپس دے دوں، دوستی میں بھی یہاں تک ہی ہوتا ہے نا معاملہ۔ مگر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ اتنا اٹیچ تھے، حدیثوں میں الفاظ ملتے ہیں کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کا مال ایسے استعمال کرتے تھے جیسے اپنا مال استعمال کرتے ہیں، اس قدر سبحان اللہ۔ اور پھر سنو میرے آقا کا وہ ارشاد، فرماتے ہیں مجھے کسی کے مال نے اتنا فائدہ نہیں دیا جتنا ابو بکر کے مال نے فائدہ دیا۔ یہ کیسی شخصیت، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے لیے ہر وقت تیار رہتے تھے۔ مگر آج اس عادت سے ہم نے کیا سیکھا ہے؟ آج 2.5% زکوٰۃ لوگوں کو بھاری پڑتی ہے۔ کسی طرح مولوی صاحب کو طریقہ بتاؤ کہ کوئی رینٹ کی پراپرٹی لے لیں، کوئی ایسا سسٹم بنا لیں کہ ہمیں زکوٰۃ نہ دینی پڑے۔ بہانے ڈھونڈتے ہیں لوگ، ہمارے پاس آتے ہیں بہانے ڈھونڈتے ہیں کہ زکوٰۃ بچ جائے، زکوٰۃ نہ دینی پڑے۔ ارے اللہ کے بندو بہانے ڈھونڈو کہ کس طرح خرچ کروں اور جنت کے اکاؤنٹ میں چلی جائے۔ یہ پیسے جو ہے نا اتنی نہ جانے ہیں۔ میں آج ایک کاروباری شخص کے ساتھ بیٹھا تھا، ہم ایک ٹریول پہ تھے، میں نے ان کو ایک بات کہہ دی تھی، انہوں نے مجھے وہی بات ریپیٹ کی آج کہ آپ کی بات میرے دل میں لگ گئی۔ میں نے اس کو کہا ایک بات بتاؤ، آپ اپنے والدین کے لیے تو شاید کچھ نہ کچھ دعا کرتے ہو، صدقہ کرتے ہو، کبھی دادا کے لیے کرتے ہو، پردادا کے لیے کرتے ہیں؟ ہم میں سے کئیوں کو تو پردادا کا نام بھی یاد نہیں، اپنے ہی پردادا کا نام یاد نہیں۔
تو سمجھ لو کہ ہمارے بھی مرنے کے بعد نا زیادہ سے زیادہ بچے ہی کچھ کر لیں گے تو کر لیں گے، اس کے بچوں نے تو بھول جانا ہے ہمیں، ہمارا چیپٹر کلوز ہو جائے گا نیکیوں کا، نیکیاں کلوز ہو جائیں گی مرنے کے بعد۔ خود کچھ ایسا کر جاؤ کہ میں چلا جاؤں اور قیامت تک یہ میٹر چلتا ہے، بعد میں کوئی یاد نہیں رکھے گا۔ ارے جب تم نے خود اپنے لیے کچھ نہیں کیا تو کیسے امید رکھتے ہو کہ بعد والے تمہارے لیے کریں گے؟ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کی سیرت سے یہ سیکھیے۔ آپ کو پتا ہے ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا صدقہ کیا ہے؟ جس مسجد نبوی میں جا کر ہم نوافل پڑھتے ہیں اور ترستے ہیں کہ اس مسجد کی حاضری ملے، سنو اس کی مسجد کی قیمت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے عطا کی تھی۔ نبی پاک نے صدیق اکبر کے مال سے اس کی رقم پیش کی تھی یتیم بچوں کو، اور آج مسجد نبوی موجود ہے۔ سبحان اللہ، صبح قیامت تک کروڑ کروڑ لوگ جو حاضری دیں گے مسجد نبوی میں، نمازیں ہوں گی، اذانیں ہوں گی، سجدے، تلاوت، یہ سب کا ثواب صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے اکاؤنٹ میں جا رہا ہے۔ یہ ہے وہ نیکیاں۔ چلے ہم مسجد نبوی میں حصہ نہیں ملا سکے، یہاں دنیا میں تو مسجد بنا سکتے ہیں نا، سیکھو ان کی عادت سے، اور یہ کمال کا انویسٹمنٹ ہے۔ کوئی یہ نہ سمجھے کہ میں دعوت اسلامی کے لیے مسجد بنانے کی بات کر رہا ہوں، ارے آپ خود بنائیے، خود چلائیے، بناؤ تو صحیح، کیونکہ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں جو اللہ کے لیے مسجد بناتا ہے اللہ اس کے لیے جنت میں گھر بناتا ہے۔ میں آپ سب سے سوال کرتا ہوں، بڑے شاندار گھر ہیں آپ لوگوں کے، جنت میں گھر کا ایڈریس ہے آپ کے پاس کہ بھائی آپ ادھر تو یہاں رہتے، جنت میں کہاں رہیں گے؟ پتہ نہیں، جاؤں گا نہیں جاؤں گا۔ ارے اللہ کے نبی کے وعدوں پر یقین رکھو، بناؤ مسجد اور بتاؤ کہ انشاءاللہ جنت میں بھی میرا ایک گھر ہے، کیونکہ میرے نبی نے فرمایا ہے کہ جو دنیا میں مسجد بنائے گا اللہ کی رضا کے لیے، اللہ اس کے لیے جنت میں گھر بنائے گا۔ ایک صاحب ملے مجھے، بڑے کمال کی شخصیت تھے، کہتے سب بچوں کو پاکستان میں بھی کوٹھی بنا دی ہے، سب کے لیے جنت میں بھی گھر بنا دی۔ میں نے کیسے بولا؟ سب بچوں کے نام کی ایک ایک مسجد بنا دی۔ یہ ہے نا انویسٹمنٹ، ہے ماں باپ کے نام کی بھی مسجد، سارے بچوں کے نام کی مسجد، بچیوں کے نام کی مسجد۔ میں نے کہا یہ ہوئی کمال کی بات، یہ مائنڈ سیٹ کی بات ہے۔ کیا کریں گے ہم جب وقت پورا ہونا ہے نا؟ ہم سب نے جانا ہے، جوان نے بھی جانا ہے، بوڑھے نے بھی جانا ہے، تو خدا را جانے سے پہلے کر لو نا تیاری۔ اگر ادھر ایمٹی ہینڈڈ چلے گئے، ادھر کروڑوں اربوں چھوڑ گئے، ادھر ایک روپیہ نہ بھیجا، کس کام؟ ایسی تیاری کریں، ایسی انویسٹمنٹ کریں کہ میں یہاں سے جاؤں تو ادھر بھی تیاری شاندار ہو، جس قبر میں جاؤں وہ قبر بھی نرم ملائم اور جنت کا باغ ہو۔ میں جب بھی یہاں لوگوں کے گھروں میں جاتا ہوں اور میں دیکھتا ہوں کہ کتنے شاندار بیڈ روم، ڈرائنگ رومز ہوتے ہیں، تو میں پرسنلی بھی لوگوں کو یہ کہتا ہوں کہ جب تمہیں اللہ نے اتنے اچھے گھر دیے نا تو تمہیں تو اچھی قبر کی زیادہ تیاری کرنی چاہیے، کیونکہ عادت ہی نرم بستر پر سونے کی ہے، نہ ایئر کنڈیشن کے بغیر نیند آتی ہے، نہ جنریٹر کے بغیر سو سکتے ہیں۔ قبر میں سانپ اور بچھو آ گئے تو بنے گا کیا؟ جس طرح آپ یہاں سے کراچی جاتے تو پہلے پوچھتے ہوٹل کون سا ہوگا، اب تو لوگ اس ہوٹل کی کیٹیگریز اور اس کے ریویوز پڑھتے ہیں کہ یار ذرا بتاؤ رہنے والوں نے کیا کہا تھا، کمفرٹیبل تھا کہ نہیں، باتھ روم اچھا تھا، بریک فاسٹ ٹھیک تھا کہ نہیں، بیڈ کیسا تھا، ایچ اینڈ ایوری ہم جناب اس کی باریکی کو چیک کرتے کہ رہنا 1 دن ہے 2 دن، لیکن یار ذرا ریویو دیکھو کیسا ہے، ہوٹل کا ویو کیسا ہے، صاف ستھرا ہے کہ نہیں۔ ارے جدھر 1 دن رہنا ہے ادھر کے ریویو پڑھ رہے ہو، ادھر کی تیاری کر رہے ہو، جدھر قیامت تک رہنا ہے میں بتاتا ہوں اس کا ریویو کیا ہے، میں بتاتا ہوں اس کی کیٹیگری کیا ہے، 5 اسٹار ہے یا کیا ہے میں بتاتا ہوں۔ میں کیا بتاؤں گا؟ اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ قبر 2 طرح کی ہوتی ہے، دیر از نو تھرڈ آپشن۔ آقا فرماتے ہیں قبر یا تو جنت کے باغوں میں سے باغ ہوگی یا تو دوزخ کے گھڑوں میں سے گھڑا۔ غور کر لو، میں بھی غور کروں اور آپ بھی غور کریں۔ اگر آج مر گیا اور جس قبر میں جاؤں گا وہ جنت کا باغ بن جائے گی، ایسی لائف گزار لی ہے؟ تھوڑا سا اپنی لائف کو ریوائنڈ کرو نا، کوئی 30 سال، کوئی 40 سال، کوئی 50 سال، کوئی 60 سال کا بیٹھا ہے، یار ایسی زندگی گزار لی ہے کہ بس اگر آج مر جاؤں تو الحمدللہ قبر جنت کا باغ ہی بننی ہے، تو پھر تو ٹھیک ہے، یو آر ویری بیسٹ۔ اور اگر دل سے یہ صدا آ رہی ہے کہ نہیں ابھی تو توبہ کرنی ہے، اگر ابھی مر گیا تو مر جاؤں گا، اور خدا کی قسم اگر قبر جہنم کا گھڑا بن گئی نا تو پھر کوئی بچانے نہیں آئے گا، پھر ہم ہوں گے، اور اللہ نہ کرے، اللہ نہ کرے۔ پلیز سیکھو صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کی سیرت سے آخرت کی تیاری، اپنے مال کے ذریعے، اپنے اعمال کے ذریعے، اپنے کردار کے ذریعے۔ باتیں تو بہت ساری ہیں، میرے پاس تو بہت ساری عادتیں ہیں، مگر ظاہر ہے کہ بیان کا بھی ایک ٹائم ہوتا ہے۔ میں ایک آخری بات، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ صدقہ دیتے تھے نا، اس صدقے کے ساتھ ساتھ ظاہر ہے کہ انہوں نے کچھ لوگوں کے منتھلی باندھ دیے تھے، یا یوں سمجھے کہ اخراجات اپنے ذمے لے لیے تھے، ٹھیک ہے نا۔ تو ایک بار صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک صحابی رسول جو تھے، جن کو آپ نے پیسے دیتے تھے آپ، ان سے جو ہے وہ کچھ تکلیف پہنچی،
تو آپ نے قسم کھا لی کہ میں اب اس کو پیسے نہیں دوں گا، اب اس کی مدد نہیں کروں گا۔ ہمارے ساتھ بھی کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ دیکھیں جس کے ساتھ بھلائی کرے وہی بندہ ہمیں تنگ کر رہا ہے، بتا اب اس کا خرچہ بند کر دو، بدلہ لیتے ہیں نا، اس نے برا کیا تو ہم نے بھی بند کر دیا۔ سنو، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ کیا نا تو قرآن کی آیت نازل ہوئی۔ وہ آیت کیا ہے ذرا سننا، اللہ کرے کہ یہ آیت اور اس کا مفہوم اور اس کا میسج آج میں سمجھانے میں کامیاب ہو جاؤں اور آپ سمجھنے میں کامیاب ہو جائیں۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، پارہ 18 سورہ نور آیت نمبر 22۔ اللہ فرماتا ہے، وَلَا يَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَنْ يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَى وَالْمَسَاكِينَ وَالْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ۔ اب ذرا ترجمہ سنیے، کیا میسج ہے، اور قسم نہ کھائیں وہ جو تم میں فضیلت والے اور گنجائش والے، قرابت والوں اور مسکینوں اور اللہ کی راہ میں ہجرت کرنے والوں کو دینے کی، اور چاہیے کہ معاف کریں اور درگزر کریں۔ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا، چاہیے کہ معاف کریں اور درگزر کریں۔ جب یہ کریں گے تو ملے گا کیا؟ سنو، قرآن کہتا ہے کیا تم اسے دوست نہیں رکھتے؟ تم یہ نہیں چاہتے کہ اللہ تمہاری بخشش کرے اور اللہ بخشنے والا مہربان؟ اس آیت میں صدیق اکبر کی شان کیسے بیان ہوئی؟ قرآن نے کیا کہا؟ اولو الفضل، اللہ اکبر، یعنی قرآن اللہ فرما رہا ہے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے بارے میں کہ یہ فضیلت والے ہیں۔ اور صدیق اکبر نے جب یہ سنا نا تو آپ نے کیا کہا کہ بے شک میری آرزو ہے کہ اللہ میری مغفرت فرما دے، میں نے معاف کیا، میں اس کا کفارہ ادا کروں گا قسم کا، اور ان کا خرچہ جاری کر دوں گا۔ اے میرے میٹھے اسلامی بھائیوں، اس آیت سے سبق یہ ملا کہ اللہ معاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے، بدلہ لینے والوں کو نہیں۔ ارے انہوں نے برا کیا، میں بتاؤں گا میں کون، میں نہیں چھوڑوں گا۔ لوگوں نے رشتہ داریاں ختم کر دی ہیں، دوستیاں ختم کر دی ہیں، دیکھنے کے لیے تیار نہیں ایک دوسرے کو، ایک دوسرے کی دعوت گھر میں شادی میں بھی نہیں جاتے۔ ارے ذرا مجھے نہیں بلایا تھا، میں کیوں بلاؤں؟ میں گیا دعوت پہ، ملاقات ہی نہیں کی مجھ سے، آپ ختم کر، رابطہ ہی ختم۔ ایک بار میرے ساتھ بدتمیزی کر دی۔ مجھے سمجھ نہیں آتا کہ ایک طرف تو ہم اپنے آپ کو نبی پاک علیہ السلام کا غلام کہتے ہیں اور عادتیں ساری ان کے خلاف والی ہیں۔ وہ نعت تو کئی بار جھوم جھوم کر سنی ہوگی نا، سلام اس پر کہ جس نے گالیاں سن کر دعائیں، سلام اس پر کہ جس نے خون کے پیاسوں کو قبائیں دیں۔ ارے میرے آقا برا بھلا کہنے والوں کو دعائیں دیتے، پتھر برسانے والوں کو دعائیں دیتے، اور آج نہ ہم اپنے گھر والوں کو معاف کرنے کے لیے تیار ہیں، نہ مسلمانوں کو معاف کرنے کے لیے تیار ہیں۔ نہ کریں ایسا۔ شب قدر کی دعا یاد ہے؟ سب کو یاد ہوگی، کبھی معنی سمجھا اس کا؟ اللہم انک عفو، اے اللہ تو معاف کرنے والا ہے، تحب العفو، تو معافی کو پسند کرتا ہے، فاعف عنی، اللہ مجھے بھی معاف کر دے۔ اللہ سے یہ عرض کرتے ہو کہ اللہ تو معافی کو پسند کرتا ہے، خود معافی کو پسند کرتے ہو، خود تو معاف کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ نہ کریں یہ دشمنیاں۔ نبی پاک نے فتح مکہ کے موقع پر کیسوں کو معاف کیا تھا، جنہوں نے صحابہ کو شہید کیا، آپ کے عزیز چچا حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کے کلیجہ چبانے والوں کو بھی آپ نے معاف کر دیا۔ اور آج ہم چھوٹی سی غلطی کرنے والے نہ ملازم کو معاف کرنے کے لیے تیار ہیں، نہ بیوی کو معاف کرنے کے لیے تیار ہیں، نہ رشتہ داروں کو معاف کرنے کے لیے تیار ہیں۔ کئی جگہوں پر ہم نے سنا کہ میاں بیوی میں دوری ہے، بیوی کہتی ہے شوہر معافی مانگے تو آؤں گی، شوہر کہتا ہے بیوی معافی مانگے تو آؤں گی۔ اس چکر میں ایک سوری کے چکر میں دونوں دور بیٹھے ہیں، کئی سال ہو گئے۔ دو دوست ایک دوسرے کو یاد بھی کرتے ہیں، بچپن کے دوست تھے، لڑائی ہو گئی یاد بھی آتی ہے، مگر کہتے ہیں میں کیوں جاؤں، غلطی تو اس نے کی تھی نا، وہ سوری کرے پھر جاؤں گا۔ وہ ایک سوری نے تم دونوں کو دور بٹھایا ہوا ہے۔ ایسا نہ کرو، چھوٹی سی زندگی ہے، پیار سے گزارے۔ اگر وہ نہیں کرتا آپ بجا کے سوری کر لیں۔ شیطان ابھی آپ کے دماغ میں بات ڈالے گا، یار مولانا صاحب بات تو ٹھیک کر رہے ہیں مگر قصور تو اس کا تھا، میں کیوں معافی مانگوں؟ تو یہی تو بتا رہا ہوں، قصور کس کا تھا؟ حضرت ابوبکر صدیق نے کس کو معاف کیا؟ جس کا قصور نہیں اس کو آپ نے معاف کیا تو کیا معاف کیا؟ معافی تو بنتی اسی کی ہے جس نے قصور کیا ہو۔ آپ کا یار آپ کا کوئی قصور نہیں ہے، میں نے معاف کیا، تو یہ معافی ہے؟ معافی تو یہ ہے کہ قصور اس نے کیا پھر بھی معاف کر دے۔ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا۔ اللہ کرے یہ جملہ یاد ہو جائے نا، جب غصہ آنے لگے نا
جب بدلہ لینے کو جی چاہے، جب ریونج کو جی چاہے، یہ آیت کا جملہ یاد کر لو، وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا۔ اور اللہ نے آگے فرمایا کہ کیا تم اس بات کو پسند نہیں کرتے کہ اللہ تمہیں معاف کر دے؟ اگر ہم معاف نہیں کریں گے نا، اور اگر ہمیں معاف نہ کیا گیا تو حدیث پاک ہے جس کا مضمون ہے کہ جو رحم نہیں کرتا اس پر رحم نہیں کیا جائے گا، اور جو معاف نہیں کرتا اسے معاف نہیں کیا جائے گا۔ اب آپ چیک کر لیں، بدلے لیتے رہیے، اگر ہمیں پکڑ لیا گیا ہم کدھر جائیں گے؟ ہماری کتنی گناہ ہیں، ہماری کتنی خطائیں ہیں۔ بندوں کو معاف کرو اس نیت سے کہ اللہ میں نے بندے کو معاف کیا، تو رحمان ہے، تو مجھے معاف کر دے۔ اللہ کرے کہ دل میں اتر جائے میری بات، دشمنیاں ختم کر دیں۔ ہماری میمنی کا ایک جملہ بڑا پیارا ہے، جو نمیوں وہ اللہ کے گمیوں، نم جائے، جھک جائے، معافی مانگ لیجیے، آپ کا قصور نہیں پھر بھی معافی فون کر لیجیے، بھائی معاف کر دو یار، غلطی ہو گئی۔ اچھا، معافی بھی بعض اوقات مانگنے نہیں آتی، کچھ لوگوں کی معافی بھی ایسی ہوتی ہے جو قابل معافی ہوتی ہے۔ بھائی دیکھو معافی مانگ رہا ہوں، معاف کرنا ہے تو کر دو، پھر نہیں مانگوں گا۔ بندہ کہ یار معافی مانگنے ہے، جھگڑا کروں گا۔ معافی نرمی سے ہوتی ہے، عاجزی سے ہوتی ہے، پیار سے ہوتی ہے۔ اگر واقعی دوستی کرنی ہے، فارمیلٹی تو پوری نہیں کرنی نا کہ عبدالحبیب بھائی آپ نے کہا تھا میں مانگ کے آ گیا پھر بھی نہیں مانا، تو پھر تمہاری مرضی ہے۔ ہم تو چاہتے ہیں کہ ختم کرے چیزوں، ختم کوئی تحفہ لے کے چلے جائیں ان کے گھر۔ کاروباری جھگڑا ہو جاتا ہے، کاروبار میں پرابلم ہو جاتی ہے، کبھی پیمنٹ اس نے لیٹ کر دی، کبھی آپ نے لیٹ کر دی، آپ کو لگتا ہے یار چلو جو بھی ہوا مسلمان ہے، غلطی ہوگی، ختم کریں، دوستی کریں، کاروبار کریں، ضروری نہیں ہے آپ کہ یار میں نے کاروبار اس سے نہیں کرنا، کوئی مسئلہ، لیکن بات چیت تو کریں، دوستی تو کریں، ملاقات تو کریں۔ تو آپ ان چیزوں کو ختم کریں، اور سیکھے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کی سیرت سے کہ آپ کو شدید تکلیف پہنچی تھی، مگر آپ نے قرآن کی جب آیت سنی تو انہیں معاف کر۔ اللہ پاک مجھے بھی ان عادتوں سے کچھ سیکھنے کی توفیق نصیب فرمائے، آپ کو بھی نصیب فرمائے۔ ایسے پیاری باتیں دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں سکھائی جاتی ہیں۔ اگر آپ مدنی چینل دیکھیں گے تو ایسے کئی بیانات آپ سن سکیں گے اور انشاءاللہ باتوں کو سیکھ سکیں گے۔ تو گزارش کروں گا کہ کم از کم 3 دن قافلے میں بھی سفر کریں، تاکہ جب قافلوں میں جاتے ہیں تو ان عاجزی، انکساری اور ان تمام چیزوں کی عادتیں اپنانا ہمارے لیے آسان ہو جاتا ہے۔ آمین۔